لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مومنوں کے لیے تمام بیماریوں کے لیے شفا بنا کر اتارا گیا. قرآن میں مجید اور حال رشید یہ ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں کا علاج کرتا ہے. اس کے بارے میں کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام خود بھی قرآن سے شفا حاصل کرتے تھے اور آقا علیہ السلام نے پھر آگے حکم بھی دیا کہ قرآن سے شفا حاصل کرو. حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یستشف بالقرآن فلا شفاء اللہ، یعنی جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتا اللہ اسے شفا، اللہ خدا کرے کہ اسے شفا نصیب نہ ہو. قرآن سے شفا حاصل کرنا یہ حضور کا حکم ہے کہ قرآن سے تم شفا حاصل کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک نسخہ کیمیا اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کیا. حضور علیہ السلام کی امت کو ایک عظیم نسخہ عطا کیا. صحیح بخاری کی حدیث پاک ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث مبارکہ کی راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی اس مرض میں آپ اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر حضور خود دم فرماتے تھے، اور جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو پھر میں پڑھ کر دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو. ابن شہاب نے کہا آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے تھے پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے تھے. تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے حضور علیہ السلام شفا حاصل کرتے تھے. نبی علماء نے لکھا ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ یہ معوذتین ان کو کہتے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. السلام ارشاد فرمایا. تو اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا اور امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد شریف میں نقل کیا، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے. ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا تم جو دم کرتے ہو وہ مجھ پر پیش کرو. دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں. اگر دم کرنے والا قرآن کے علاوہ شرکیہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس دم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں دم کرنے سے منع فرما دیا. جو لوگ دم کرنے سے منع کرتے ہیں وہ کچھ ایسی حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں. تو کل کی جو گفتگو کریں گے کچھ لوگ تعویذ کے بارے میں بھی اعتراض کرتے ہیں. وہ ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، آپ کی خدمت میں جو بندہ آتا تھا اس کے گلے میں اگر تعویذ ہوتا تو آپ اس کو
پکڑ کر اس کو تویز کو توڑ دیتے تھے. وہ حدیث پاک موجود ہے، لیکن اس کے رد میں ایک اور حدیث پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اس پر ہم کل گفتگو کریں گے. لیکن اس میں حضور علیہ السلام حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرما دی. لیکن آپ فرماتے ہیں پھر عمر بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں ایک دم آتا ہے جس سے ہم بچھو کے ڈنگ کا علاج کرتے ہیں، تو اور آپ نے دم کرنے سے منع فرما دی، تو ہمارے لیے اب کیا حکم ہے؟ اچھا صحابہ کرام کو دیکھو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مسئلے کا ضرور پوچھتے تھے. ہمارے لوگوں سے تو کوئی جو کوئی بات کرتا ہے بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کبھی علماء سے بیٹھ کر اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں، تصدیق نہیں کرتا، بس جو کسی نے کہہ دیا اس کے پیچھے لگ دیا. اگر کوئی ایسا مسئلہ کوئی بندہ ایک کام کر رہا ہے اور آپ کو کوئی بندہ کہتے ہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، تو کم از کم جس بندے کے کہنے پہ آپ نے ایک عمل کیا تھا اس سے جا کر پوچھو کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ یہ کام کرنا ہے اور ادھر کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا. تو اس کی کیا بارے میں تحقیق ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی مسئلہ سامنے آتا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. آج تو تحقیق کا دور ہے، آج تو ہر چیز جو ہے علم موجود ہے، علماء موجود ہے. وہ وقت چلا گیا جب لوگ کہتے وہ کہیں دور جا کر کوئی عالم دین ملتا تھا، اب تو علماء کی بہتات ہے. تو آپ فرماتے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ عمر ابن حزم کی آل کے لوگ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا جبکہ ہم بچھو کے ڈنگ کا علاج کرتے تھے، اور اب آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا دم مجھ پر پیش کرو، جو تم دم کر کے پڑھتے ہو مجھے سناؤ. تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو وہ اپنے بھائی کو ضرور نفع عطا فرمائے. تو دم کرنے سے ایسے الفاظ جس میں شرکی الفاظ ہوں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دم سے منع فرمایا. اسی طرح علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. تو ان کا ایک مرتبہ صاحبزادہ جو بہت بیمار ہو گیا یہاں تک کہ وہ قریب المرگ ہو گیا، جس سے آپ اس کی زندگی کی امید جو ہے ختم کر کے بیٹھے. تو ایک مرتبہ رات کو سوئے تو اسی اسنا میں آپ کو زیارت ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی. تو انہوں نے شکایت عرض کی کہ مجھے میرے بیٹے کو شفا نہیں ہو رہی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں آیات شفا، قرآن پاک میں 6 ایسی آیتیں ہیں جس میں لفظ شفا آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آیات شفا پڑھ کر اس کو کسی برتن کے اوپر لکھ کر جو ہے تم اس کو پلاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. تو انہوں نے صبح اٹھ کر آیات شفا کو ایک برتن پر لکھ کر جو ہے اپنے بیٹے کو پلایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جس سے زندگی کی امید ختم ہو چکی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید کی ان آیات کو پانی میں گھول کر پلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح حدیث پاک ہے، حضور کی خدمت عرض کی یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کی امت کا اگر کوئی فرد پانی کے بارش کے پانی پر 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 70 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ کر 7 دن تک بارش کے پانی پر دم کر پیے تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سوائے موت کے اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھ دیا. تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے شفا نازل فرمایا ہے، یہ شفا دیتا ہے. لیکن آگے اللہ نے قرآن میں کہا کہ شفا دیتا کس کو ہے؟ وہ مومنین کو شفا دیتا ہے، مومنین کو شفا دیتا ہے. حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے دم کرایا فائدہ نہیں ہوا، جب بعض لوگ کرتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو ہماری زبان ہے یہ بندوق کی مثال ہے اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ کارتوس کی مثال ہے. اگر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کارتوس لے کر ہیں، اگر بندوق فارغ ہے تو کارتوس کبھی بھی نہیں کام کرے گا. تو آپ فرماتے ہیں قرآن مجید قرآن رشید کی آیات میں شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر
اور اس کو پڑھنے سے اگر جس مقصد کے لیے ہم نے قرآن مجید قرآن رشید کی آیت کو پڑھا تھا، وہ جو وظیفہ کیا تھا، اگر اس سے ہمیں فائدہ نہیں حاصل ہوا تو پھر ہمیں اس بات میں فکر کرنی چاہیے کہ قرآن کی آیات میں شفا تو تھی لیکن ہماری زبان اس قابل نہیں تھی، لہذا زبان کو پہلے بندوق کو اچھا کیا جائے۔ بندوق اگر ہلکی بندوق اگر اچھی ہو نا، کارتوس اگر لو کمپنی کا ہو، اگر گھٹیا کمپنی کا بھی ہو، اگر گھٹیا سے گھٹیا کارتوس بھی ہو، اگر بندوق اچھی ہو تو وہ کارتوس کو ضرور چلا دیتی ہے، لیکن اگر کارتوس اچھا ہو بندوق نکارا ہو تو وہ کبھی کارتوس کو نہیں چلا سکتی ہے۔ اس لیے قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے زبان کا پاک ہونا ضروری ہے، عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، تب بھی قرآن شفا عطا فرماتا ہے، تب بھی قرآن سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر قرآن سے فائدہ لینا ہے، اپنے ذہن اور باطن کو، اپنی زبانی کو، اپنے باطن کو اپنے دل سے پاک کیا جائے، دل کو پاک کیا جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے شفا عطا فرماتا ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو ظالم ہے اس کو قرآن سے سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، لیکن مومن کو اس قرآن سے فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔